أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المالك الحق المبين المتخاضع لكبريائه أوطات المتمردين المعترف لربوبيته سائر الخلق الأجمعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ العالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون. صلوات. السلام علیکم یا علی علیہ السلام. صاحبان گرامی قدر، محبان اہل بیت، شیعہ سنی احباب، آپ تمام احباب جس محبت اور خلوص کے ساتھ ذکر اہل بیت کو سماعت کرنے کے لیے اس مقدس جگہ پر حاضر ہوئے ہیں، دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ تمام احباب کی عبادات کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائیں. آپ تمام احباب کے دل میں جو بھی دعا ہے، آل محمد کا خالق باب الحوائج کے صدقے نے آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائیں. جو کوئی بیمار ہے آل محمد کے صدقے میں شفا یابی عطا فرمائے. تنگ دست مومنین کی تنگ دستی کو دور فرمائے. بالخصوص دعا گو ہوں سادات عزام کا کہ جنہوں نے اس مجلسی اعضاء کا انعقاد کیا. پروردگار عالم سادات عزام کے رزق مال جان میں تحفظ اور برکت عطا فرمائے. صاحبان گرامی قدر، سادات گرانی کے ایک ادنے سے خاندان سے تعلق ہے، سجاد مرتضیٰ نقوی کے نام سے، اور میرے تعارف کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ میں آل محمد کی اس کشتی نجات کا ایک ادنا سا مسافر ہوں کہ جس کا وعدہ رسول فرما کے گئے ہیں. یہاں میرے سامنے بالکل نئے چہرے ہیں اور میں بھی آپ کے لیے ایک نیا چہرے کے طور پہ یہاں پہ حاضر ہوا ہوں. قرآن میرا اسلوب گفتگو ہے اور صرف کہنے کی حد تک نہیں. جب میں یہاں مجلس شروع کروں گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے تو پھر ہم پڑھ کے بتاتے ہیں کہ قرآن کافی ہے. اگر زحمت نہ سمجھے تو تھوڑا سا آگے آ جائے، دو قدم صرف آپ نے آگے آنا ہے، یہ جگہ مکمل ہو جائے تاکہ بعد میں آنے کے لیے پریشانی ہو. آ جائیے، توجہ ہے آپ کی. اچھا، اگر یہ بآواز بلند ہے تو ذرا آہستہ سے صلوات پڑھتے ہیں. سلامت رہیے، شاد و آباد رہیں.
یہ یہاں علاقہ ہے ٹپا سلطان پور کا، اور میں ابتدائی کلام میں قرآن مجید سے وہ 4 آیات مجیدہ پڑھوں گا کہ جن کو انسانیت کی سلطان آیات کہا جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میری بات اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو زبان کو ہلا کے ذرا میرا حوصلہ افزائی کرتے آئیے گا، کیونکہ میرے لیے ایک نیا ماحول ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ کے اذہان کے بالکل قریب ہو کے گفتگو کروں۔ 4 آیات مجیدہ میں ابتدا میں پڑھوں گا، اور اگر آپ کے اذہان متوجہ ہوئے تو 2 پڑھوں گا پھر، اور اگر اور اذہان متوجہ ہو گئے تو 2 اور پڑھ دوں گا۔ توجہ ہے؟ ارشاد رب کریم ہو رہا ہے سرنامہ کلام میں جو میں نے آیت مجیدہ پڑھی ہے۔ یہ جو 4 آیتیں ابھی میں پڑھنے لگا ہوں، یہ 4 آیات وہ ہیں کہ جن کو تمام علماء شیعہ و سنی نے انسانیت کی فضیلت کی معراج آیات کہا ہے۔ یعنی یہ 4 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں جتنے یہ 4 فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک فضیلت بھی کسی انسان میں موجود ہے تو وہ قرآن کی نظر میں صاحب فضیلت ہے، انسانوں کی نظر میں نہیں، وہ قرآن کی نظر میں صاحب فضیلت ہے۔ آئیے میں سورہ مبارکہ الزمر سے شروع کر رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ الزمر میں ارشاد فرمایا، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ حبیب کہہ دیجئے کیا علم والے اور جاہل برابر ہیں؟ توجہات کا طالب ہوں، کیا علم والے حل کیا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ بالکل نہیں ہیں۔ تو یہاں اس آیت مجیدہ میں انسانیت کا پہلا معیار ہے علم۔ ایک معیار ہو گیا، ذرا سروں کو اٹھا کے میری طرف متوجہ ہو کے بیٹھئے گا، کیونکہ بہت بڑا نتیجہ ہی یہی پیرس کر دینا ہے میں نے۔ قرآن کی نظر میں سورہ زمر میں پہلا انسان کی فضیلت کا معیار ہے علم۔ آئیے پھر چلتے ہیں قرآن میں اور سورہ مبارکہ سجدہ سے آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ میرے حبیب کہہ دیجئے کیا ایمان والے اور بے ایمان، کیا ایمان والے اور ایمان نہ رکھنے والے برابر ہیں؟ فاسق برابر ہیں؟ لا یستوون، بالکل برابر نہیں۔ تو قرآن کی اس آیت مجیدہ میں انسانیت کی فضیلت کا دوسرا معیار ہے ایمان۔ 2 چیزیں ہو گئی، پہلا علم، دوسرا ایمان۔ پھر بولیے گا، پہلا علم، دوسرا ایمان۔ اب چلتا ہوں میں پھر قرآن میں، اگر گھبرا نہیں کہو، اب میں پھر چلوں گا قرآن میں اور سورہ مبارکہ الحجرات سے آیت کو پڑھوں گا۔ توجہات کا طالب ہو، سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا، اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ تم میں سے صاحب فضیلت وہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک صاحب تقویٰ ہے۔ توجہات کا طالب ہو، ایک ایک کی توجہ۔ تم میں سے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے صاحب فضیلت وہ ہے کہ جو ہمارے نزدیک تقوی میں صاحب فضیلت ہے۔ تو 3 معیار ہو گئے، ذرا گنیے گا پھر۔ پہلا علم، ایمان، تقوی۔ پھر کہیے علم، ایمان، تقوی۔ وہ میں پھر تکتا ہوں قرآن میں، نہیں رسپونس نہیں ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ دیجئے گا۔ اب میں پھر چلوں گا قرآن میں اور پھر پڑھوں گا سورہ مبارکہ النساء سے آیت کو۔ اگر آپ گھبرائے نہیں گئے تو آئیے سورہ نساء میں چلتے ہیں، اور سورہ نساء میں 4تھی آیت کو پڑھ رہا ہوں کہ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً۔ اللہ نے فضیلت عطا کر دی ہے ان مجاہدین کو کہ جو اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان لوگوں پر کہ جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ بڑی مہربانی توجہات کا طالب ہوں میرے دوستو۔ میں نے 4 آیتیں پڑھی ہیں، ان 4 آیتوں میں انسانیت کے فضیلت کے
कुल कितने मयार हैं, मैं फिर रिपीट करता हूँ आपके सामने। 4 मयार कुरान ने दिए हैं। पहला इल्म, फिर ईमान, फिर तकवा, और ये जो चौथी आयत मैंने अभी पढ़ी है इसकी रूह से जिहाद। फिर सुनिएगा, इंसानियत की मयार के कुल 4 मयार कुरान ने बयान किए हैं। उनमें से पहला ईमान, पहला इल्म, फिर ईमान, तकवा, जिहाद। लो जुमला सुनिएगा और यही पे टेस्ट हो जाएगा कि आप मुझे सुनना चाहते हैं या नहीं। कि जिसकी फजीलत की आज आपने मजलिस रखी है ना, और मुझे बताया गया था, वो अली इब्ने अबी तालिब कुरान की इन 4 मयारात में भी अली है। दलील क्या है? दलील ये है कि कुरान ने इल्म की बात की है। मेरे रसूल ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। कुरान है देरी, कुरान ने इल्म की बात की है। मेरे रसूल ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। कुरान ने ईमान की बात की है। मेरे रसूल ने फरमाया फरजुल ईमान कुल्लहु इलल कुफ्र कुल्लहि। कुरान ने तकवा की बात की है। मेरे रसूल ने फरमाया या अली अंता इमामुल मुत्तकीन व काइदुल हुर्रल मुहज्जलीन। कुरान ने जिहाद की बात की है। मेरे रसूल ने फरमाया लउतियन्नका गदन रजुलन कर्रारन गैर फरार। मैंने पहले बोला था आपकी हौसला अफजाई की जरूरत है। वो 4 मयार बनाए और इन 4 मयारों में भी अली अली है। दुनिया क्या समझेगी कि अली क्या है? अली ईमान, अली 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 इल्म अली, ईमान अली, इमामुल मुत्तकीन अली, काइदुल हुर्रिल मुहज्जलीन अली, कर्रार अली, गैर फरार अली। तो अब जो 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 अली को छोड़ेगा, तवज्जो हाथ पे डालिए दोस्तों, जो जो अली को छोड़ेगा, इल्म है अली, ईमान है अली, जो जो अली को छोड़ेगा वो बेईमान होगा। नहीं 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 नहीं, तवज्जो हाथ पे डालिए, जो जो अली को छोड़ेगा वो बेईमान भी है, क्योंकि ईमान अली है। तो ईमान को छोड़ा तो बेईमान, ईमान को छोड़ा तो बेईमान, ईमान को छोड़ा बेईमान। जो अली को छोड़ बेईमान रहेगा, जो अली को छोड़ के इल्म की तलाश में निकले वो जाहिल रहेगा। जो अली को छोड़ के तकवा की तलाश में लगे, तकवा की तलाश में निकले, वो खलीफाए शैतान रहेगा। और जो अली को छोड़ के बहादुर बनने की कोशिश करे वो तशरीफ ले जाएगा, कभी बहादुर नहीं होगा। मैंने बड़े लफ्ज बोले ये अली के मुनकर की सदा है कि अली का मुनकर कभी भी ना तो शुजा होगा, ना ईमानदार होगा, ना साहिब तकवा होगा, और ना कर्रार होगा, फरार होगा। आगे मैं फिर चलता हूँ कुरान में, तवज्जो हाथ का डाले। ये जो अली का दुश्मन है, आइए फिर चलते हैं कुरान में और अली के दुश्मन की आकबत को देखते हैं। तवज्जो हाथ इधर उधर जहन न जाए, क्योंकि मैं एक लम्हे में कोई ऐसा लफ्ज दे दूंगा कि जो हो सकता है आपके जहन से ऊपर चला जाए, और आप फिर कहें कि वाले पढ़ो। वाल तो मैंने पढ़ना नहीं है, वो वाले पढ़ने वाला तो सिस्टम नहीं है। अब मैं जो बात गुजर गई वो गुजर गई। आइए फिर चलते हैं सूरह मुबारक अल हदीद में। तवज्जो हाथ का तालिब, तवज्जो हाथ जो पीछे बैठे, तवज्जो हाथ। अब सूरह मुबारक अल हदीद में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व आमिनू बिरसूलिही युक्तिकुम किफ़लैनि मिन रहमतिही व यजअलकुम नूरन तमशून बिही व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा, बहुत बड़ी आयत पढ़ने लगो आपके सामने। कुरान है ही बड़ा, लेकिन कुरान की इस आयत का लबो लहजा देखिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा, ऐ साहिबान ईमान अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो और क्या करो, वो आमिन पे रसूल ही, मेरे रसूल पे ईमान ले आओ। 2 चीज़ें करो। थोड़ी सी आवाज़ को खोलें, आवाज़ बहुत आपकी स्पीकर खा रहा है आवाज़ की। 2 चीज़ें,
اللہ پہ ایمان لے آؤ. توجہ میری طرف توجہ رہے. دیکھیں میں بہت بڑی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ پہ ایمان لے آؤ اور اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ. اگر تم اللہ سے ڈرے اور اس کے رسول پہ ایمان لے آئے تو پھر اس کے انعام کے طور پہ ہم تمہیں 2 چیزیں دیں گے. نہیں پوری توجہ, میں دو چیزیں قرآن وعدہ کر رہا ہے. ہم 2 چیزیں تمہیں دیں گے اہل ایمان کو. کرنے 2 کام آپ نے ہیں, اللہ سے ڈرنا ہے اور اس کے رسول پہ ایمان لانا ہے. اگر یہ 2 تم نے کام کر لیے تو پھر اللہ تمہیں 2 انعام دے گا. پہلا انعام وَيَجْعَلَكُمْ نُورًا, پہلا انعام آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ. پھر اللہ پہلا انعام تمہیں یہ دے گا, اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا کرے گا. بھئی بڑی توجہات کا طالب ہوں دوستو. اپنی کفل کہتے ہیں 1 کو, کفلین کہتے ہیں 2 کو, یعنی اپنی رحمت کی. اللہ فرما رہا ہے اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا کرے گا. اب یہاں تشریح کا وقت نہیں, حوالہ میرے ذمہ ہے, بعد میں مجھ سے پوچھئے گا اور اگر غلط ہو جائے تو میں ذمہ دار. چاہیے تمام علماء نے لکھا کہ اللہ کی رحمت ہے میرا رسول, رسول کی 2 رحمت سے مراد ایک حسن ہے ایک حسین ہے. تو 2 حصے دے گا رحمت کے, ایک حسن ایک حسین. اب آئیے پھر آگے چلتے ہیں. اور کون سی چیز دے گا؟ اب یہ میں آرام سے نہیں سننے دوں گا جو دوسری چیز ہے. توجہات کا دائرے میں میرے دوستوں, بھئی دوسری چیز کیا دے گا؟ کہا نوراً, اور تمہیں ایک ایسا نور دے گا. اللہ اکبر. پروردگارہ مجھے ہمت دے کہ میں یہ پڑھ سکوں جملہ. اور تمہیں نوراً تمشون بہ, اور تمہیں ایک ایسا نور دے گا کہ جس کی روشنی میں تم چلتے ہوئے قیامت والے دن جنت میں چلے جاؤ گے. توجہات کا طالب ہے, بڑی آیت ہے, لیکن میں نے اب اس آیت کو ذرا مجھے تشریح میں جانے دو. کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَجْعَلَكُمْ نُورًا, تمہیں دے گا نور. تمشون بہ, تم چلو گے اس کی روشنی میں, اس نور میں. اب دیکھیں یہاں پہ اگر میں باہر چلا جاؤں تو باہر اندھیرا ہے, اندھیرے میں 1 قدم نہیں چل سکتا. بس روشنی ہوگی تو چلوں گا نا, یعنی اب روشنی نہیں ہے تو میں کھڑا ہوں. روشنی ہوگی, نور ہوگا تو میں چلوں گا تو منزل تک پہنچوں گا. معلوم ہوا منزل ہے جنت, تو جنت تک پہنچنے کے لیے اللہ نور دے رہا ہے. اب اس نور کی روشنی میں تم نے چلنا ہے. نور ہوگا تو چلو گے, نور ہوگا تو چلو گے, نور نہیں ہوگا تو کھڑے ہیں. اب کھڑے ہیں تو جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ آئیے پھر چلتے ہیں قرآن میں. نہیں گھبرا گئے یار, گھبرا گئے. میں نے کہا میری گفتگو ابتدا میں نے کہا تھا میری گفتگو قرآن سے نہیں ہٹے گی. دعویٰ کرتے ہیں لیکن آج میں قرآن ہی پڑھوں گا, قرآن سے پڑھ کے دکھاؤں گا. آئیے پھر چلتے ہیں قرآن میں, اور اسی سورہ مبارکہ الحدیث سے آیت کو پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا, اس روز منافق مرد اور منافق عورتیں, صرف منافق مرد نہیں, صرف منافق, آپ جاگ رہے ہیں, صرف منافق مرد نہیں عورتیں بھی ہیں. اور منافق کہتے کسے ہیں؟ اب یہاں یہ بھی میں تشریح کر دوں, چاہیے منافق کی بڑی بڑی قسمیں ہیں, لیکن سب سے اعلیٰ قسم منافقت کی یہ ہے کہ لوگ علی کو چھوڑ دیں. جو علی کو چھوڑ, یہ منافق مرد. اب تو آسان ہو گیا آپ کے لیے. یوم, میں پھر پڑھتا ہوں, پھر آیت پڑھتا ہوں, کیونکہ اس کے اندر نتیجہ اتنا بڑا ہے کہ اگر میری ساری مجلس ایک طرف ہو جائے, یہ نتیجہ آپ تک پہنچ جائے تو میں کہوں گا کہ میری محنت سوارت ہو گئی. کیا فرما رہا ہے؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا, اس روز منافق مرد منافق عورتیں اہل ایمان مردوں اور عورتوں سے کہیں گے, ہیں منافق, کہہ کن سے رہے ہیں؟
بولیے گا کہے کس سے رہے ہیں؟ اہل ایمان سے، اور اہل ایمان میں بھی مومنوں سے، مومنوں سے، ہر ایک سے، مومنوں سے، مومنوں سے۔ یہ اہل ایمان کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ منافق کیا کہہ رہے ہیں؟ انظرنا، ہماری طرف دیکھو۔ کون کہہ رہا ہے؟ منافق مرد، منافق عورتیں۔ اہل ایمان مردوں عورتوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ انظرنا، ہماری طرف دیکھو۔ اگلا لفظ بڑا ہی قابل توجہ ہے، انظرنا نقتبس من نورکم، ہمیں اپنے نور سے کچھ حصہ دے دو۔ نہیں پہنچے، نہیں پہنچے جہاں تک لے جانا چاہتا تھا۔ ہمیں اپنے نور سے کچھ حصہ دے دو تاکہ ہم بھی تمہاری طرح اس نور کی روشنی میں چلتے ہوئے جنت میں چلے جائے۔ معلوم یہ ہوا مومنوں کے پاس نور ہے، مومنوں کے پاس نور ہے، منافقوں کے پاس نہیں، اور وہ نور وہاں نہیں یہاں ملا تھا۔ میں اسی آیت میں بڑی محنت کر رہا ہوں، اسی آیت میں۔ تو اب اس کے جواب میں مومن کیا کہیں گے کہ لرجعوا وراءکم، جاؤ اسی دنیا میں چلے جاؤ، اور جا کے وہاں سے اپنا نور لے کے آؤ۔ یہ نہیں معلوم ہوا نور اس دنیا میں ملا تھا، مومنوں نے لیا، جوانوں پوری توجہ، مومنوں نے لیا، منافقوں نے چھوڑا۔ اب وہ نور کون سا ہے؟ یہاں ترجمہ میرے سامنے تشریف فرمائے، ہر بندہ میری چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ 2 آیتیں سورہ حدید کی پڑھ دی، پہلی میں نور دے رہا ہے، دوسری میں مومنوں کے پاس نور ہے اور منافق منتیں کر رہے ہیں ہمیں نور دے دو۔ تو یہ نور کون سا ہے کہ جس کی روشنی میں مومن چلیں گے تو جنت چلے جائیں گے، منافق چھوڑیں گے جہنم چلے جائیں گے؟ اب میں محتاج ہوں قرآن کے ساتھ، وارث قرآن کا، قرآن کے ساتھ ناطق قرآن کا۔ جائیے جا کے دیکھیے گا تفسیر شواہد التنزیل میں علامہ نے یہ روایت لکھی کہ جناب میرے رسول کے پاس حضرت جابر بن عبداللہ انصاری آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ کون سا نور ہے کہ جس کی روشنی میں مومن چلیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، منافق چھوڑیں گے تو جہنم میں چلے رہیں گے؟ رسول کے نے اس کی زبان سے یہ جملہ سنا اور بزم رسالت میں علماء نے ہر طرف بیٹھے ہوئے خاموشی سے رسالت کے جواب کے منتظر ہے کہ وہ نور کون سا ہے کہ میرے رسول نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے اپنے وزیر، اپنے خلیفہ، اپنے جانشین امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پہلو پہ حاضر کہا ہوا نور ولایت علی ابن ابی طالب، وہ علی کی ولایت کا نور ہے۔ کیا بات ہے آپ کی؟ وہ نور کون سا ہے؟ ہوا ولایت علی ابن ابی طالب، وہ میرے بھائی، میرے وزیر، میرے خلیفہ، میرے جانشین علی کی ولایت ہے وہ نور۔ آئیے یہ جب اب یہ مرحلہ فکر ایسا ہے کہ یہاں پلٹ کر واپس جانا میرے لیے ناممکن ہے۔ آپ چاہیں تو یہاں سے جا، اگر موڈ پڑے تو چلے جائیے گا، مگر مجھے یہاں اب واپس نہیں جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مرحلہ فکر میں آ گیا اور جس منزل میں اپنی میں تقریر کو لے آیا ہوں، یہاں سے پلٹنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ جانتے ہو جب یہ منافق مومنوں سے نور مانگیں گے، مومن انہیں نور نہیں دیں گے، تو یہ منافق جو ہے محشر کے میدان میں پریشان ہو کے پھریں گے کہ اب ہم کس کے پاس جائیں؟ ہائے ہائے ہائے، بھئی یہی تو میں نے کہا تھا اگر جیسا دو گے تو پڑھوں، میں 2 آیتیں اور پڑھوں گا، دو آیتیں اور پڑھوں گا۔ اب یہ منافق جو ہے اب یہ دور کھڑے، اب مومنوں سے ٹکا سا جواب مل گیا۔ مومنوں نے کیا کہا تھا کہ جاؤ اسی دنیا میں جاؤ اور جا کے اپنا نور لے کے آؤ۔ اب وہ دنیا میں تو آ نہیں سکتے
क्योंकि अब जो चला गया वो वापस नहीं आएगा इस दुनिया में। मालूम हुआ इसी दुनिया में नूर मिला है, अभी भी मिला है। कुछ लोगों ने लिया, मैं पढ़ गया जुमला, अली की विलायत कि नूर मिला, मोमिनों ने लिया, मुनाफिकों ने छोड़ा। अच्छा चले, अब ये मुनाफिक जो है ये परेशान हो जाएंगे और कहेंगे ले भाई मोमिनों ने जवाब दे दिया, अब हमने बख्शिश किसके पास जाए, हम किधर जाए। अब इन मुनाफिकों के साथ काफिर भी होंगे, मुशरिक भी होंगे, ये सारे मिल मिला के गिरोह बना लेंगे और कहेंगे कोई ऐसा ढूंढो जो हमारी शफात करे। जवानों मेरे साथ देना, जुमला समझ में आए तो बोलना मेरे साथ, तो कोई ऐसा ढूंढो जो हमारी शफात करे। अब ऐसे में वो जो महशर के मैदान में ये मुनाफिक दूर खड़े कुछ मनहूस चेहरों को देखेंगे। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मनहूस, नूर वाले चेहरे नहीं, मनहूस चेहरों को देखेंगे और उनके पास जाएंगे और कहेंगे भाई तुम तो वही लोग हो कि जिनको हमने दुनिया में बड़े बड़े सच्चों को छोड़ के माना था। घबरा गए मेरे दोस्तों, बोलना मेरे साथ बोलना। हमने बड़े बड़े सच्चों को छोड़ा, हमने तुम्हें माना और हमने तुमसे इतनी मोहब्बत की थी कि हमने तो कराची की सड़कों पे यजीद जिंदाबाद के नारे भी लगा दिए। हमने तो इतने सच्चों को छोड़ गए, तुम्हें रहबर माना, तुम्हें पेशवा माना, तुम्हें पीर माना, आज हमारी शफाअत करे। वो कहेंगे दफा हो जाओ, हम तो खुद मुसीबत में हैं भाई, हम तुम्हारी मदद क्या करेंगे, हम तो खुद मुसीबत में हैं। अब जो मुरीद है ना इनको बड़ा वट चढ़ेगा, बड़ा गुस्सा आएगा, ये बदबख्त ऐसे हैं भाई, इनको सारी जिंदगी मानते रहे और अब हमारी बारी आई, हमें शफाअत की जरूरत है तो हमें टक्का सा जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं भाई हाँ दफा हो जाओ। अब दो बातें हैं, एक ये मुरीद अपने पीरों से करेंगे और एक पीर मुरीदों से करेंगे। पीर से बड़ा झूठे पीर, सच्चे नहीं, झूठे रहबर, झूठे पीर, झूठे इमाम, झूठे खलीफे, इनसे अहले ईमान जो इनसे, अब ये जो मुनाफिक हैं ये एक बात उनसे कहेंगे और वो इनसे एक बात कहेंगे। दोनों बातें कुरान में मौजूद हैं, अगर आपकी तवज्जो है तो मैं दोनों बातें पढ़ दूं, जो अगर आपकी सलवात से मुझे मालूम होगा, सलवात पढ़े बुलंद आवाज से। माशाल्लाह आमादगी तो है आपकी। अब मैं आज पढ़ने लगा हूँ। अब वो बात एक पीर झूठे पीर मुरीदों से कहेंगे और एक बात झूठे मुरीद पीरों से कहेंगे। दोनों आयतें सूरह मुबारका अल बकरा में मौजूद है। पहली आयत पढ़ रहा हूँ, इस तबर्रा अल्लाह, लफ्ज अब मैंने इसलिए रोका है कि आप लफ्ज पहचान लेंगे। इस तबर्रा, यार कुरान की आयत, मैंने अपना लफ्ज तो नहीं बोला, मैंने अपनी लफ्ज ना तो तर्जुमा किया, मैंने तो सिर्फ कुरान का लफ्ज बोला। इस तबर्रा, इस तबर्रा अल्लज़ी नत्तबिउ मिनल्लज़ी नत्तबउ वरआउल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। मेरे हबीब आप उस रोज देखेंगे कि ये झूठे पीर अपने मुरीदों पे तबर्रा कर रहे हैं। नहीं घबरा गए। अब मेरे साथ दीजिएगा तो मैं पढ़ूंगा, वरना मैं मेंबर्स को छोड़ दूंगा। मैं बड़ी मुश्किल को बड़ा हाल फिक्र में आ गया। मैंने वादा किया था आपसे कि ये वो लम्हा फिक्रिया है कि जहां पर मैंने आपको लाना था, अगर आपकी तवज्जो भटक गई तो समझो कि मेरी मेहनत जो है वो आज की रायगा न चली जाए। पूरी तवज्जो। क्या? इस, मैं फिर आयत पढ़ता हूं, इस तबर्रा अल्लज़ी नत्तबिउ मिनल्लज़ी नत्तबउ वरआउल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। मेरे हबीब अब उस रोज देखेंगे कि ये झूठे पीर अपने मुरीदों पे तबर्रा कर रहे हैं और इनकी बचाव की सारी तदबीरें नाकाम हो गई हैं। एक आयत हो गई, यहाँ ये पीर, झूठे पीर मुरीदों पे तबर्रा